ایسا کوئی عمل جو حدیث میں لکھا ہے کہ ویسے ہوتا ہے، اس سرکار کو دیکھا تو سرکار اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں پھر یہی ہوا کہ دیکھو بھائی، جو مرشد کر رہا ہے بس وہ حق ہے، جو مرشد کر رہا ہے وہی سنت ہے، وہی قرآن ہے، وہی دین ہے۔ اور جو یہ مرشد کی ذات جو نہیں کر رہی کام، وہ پتہ نہیں کیا ہے، میں نے وہ نہیں کرنا۔ جو مرشد کہہ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ ایسی شریعت سے کیا فیض ہوگا جس میں مہکے نہ خوشبو ہے گوہر۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیو، اتباع کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اتباع کی ڈیفینیشن ہوتی ہے محبت کے ساتھ کسی کی پیروی اختیار کرنا، یعنی اطاعت پلس محبت از اکول ٹو اتباع۔ تو ظاہر ہے اس میں پھر ایک قلبی رجحان بھی ہونا چاہیے۔ کچھ کریٹیکل احادیث اس کانٹیکسٹ میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کر لوں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، مٹھاس چکھ لی، جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے۔ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر چہل قدمی کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو سیدنا عمر تھوڑے سے فرینک ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ پہ اتنی شفقت ہے، تو انہوں نے کہا تھوڑی حاضری ہم بھی لگوا دیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ ویسے سچ بولا انہوں نے۔ غصے والا بندہ جو ہے نا سچ بولتا ہے، جس کے مزاج میں تیزی ہونا سچائی بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سچ بولا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو ان کا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر، اب بات بنی، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات اور دین کے لیے خدمات کے ساتھ رسول اللہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے، تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، کافی لمبی حدیث ہے، اس کا کنکلوژن اس پہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں ہی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی ایسے، اور آپ نے اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ میرا، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کی سورۃ الانعام کی، اور پھر آپ نے فرمایا یہ ارد گرد ٹیڑھے راستے ابلیس کے راستے ہیں اور یہ سینٹر میں جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ اللہم انی اسألک حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحب